السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، بنگال کے عالمی تبلیغی اجتماع کے بعد میں حضرت مولانا سعد صاحب مدرسہ معین الاسلام نوح میں ختم بخاری کی روحانی تقریب میں شرکت کی۔ ناظرین اکرام، ہم آپ کو بتا دیں کہ 7 جنوری 2025 کو مدرسہ معین الاسلام نوح میں ختم بخاری کی ایک نہایت بابرکت اور روحانی تقریب منعقد کی گئی، جو ہر اعتبار سے اہم اور یادگار رہی۔ اس موقع پر ملک کے معروف عالم دین حضرت مولانا محمد سعد کاندھلوی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی خصوصی شرکت فرمائی اور علم، تقوی اور اصلاح امت سے متعلق گہرے فکر انگیز اور اصلاحی خطابات سے مجلس کو مستفید فرمایا۔ اس تقریب میں علماء کرام، اساتذہ، طلباء اور علاقے کے سینکڑوں افراد نے شرکت کرتے ہوئے یہ پروگرام شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی زاہد حسین قاسمی کی نگرانی میں منعقد ہوا۔ اپنے خطاب میں حضرت مولانا سعد صاحب نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ دین میں بگاڑ کی اصل وجہ علم کی کمی نہیں بلکہ استعمال اور نیک صحبت سے دوری ہے۔ اگر علم صحیح نہج اور درست نسبت کے ساتھ نہ ہو تو وہ اصلاح کے بجائے بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ مولانا سعد صاحب نے مفتیان کرام کی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ مفتی کا کام صرف فتویٰ دینا نہیں بلکہ مصطفیٰ یعنی کہ اصلاح کرنا بھی اس کے فرائض میں شامل ہے۔ محض شرعی جواب دینا کافی نہیں بلکہ سوال کرنے والے کی حالت، نیت اور دینی کیفیت کو سامنے رکھ کر رہنمائی کرنا ہی اصل امانت داری ہے۔ مولانا نے مزید فرمایا کہ علم میں اضافہ صرف زیادہ سننے سے نہیں ہوتا بلکہ غور و فکر اور مفہوم کو سمجھنے کی صلاحیت سے ہوتا ہے۔ دوسروں کی بات سننا یقیناً فائدہ مند ہے، مگر شرط یہ ہے کہ سننے والے میں سمجھ بوجھ ہو۔ محض سن لینا کافی نہیں۔ ایک اہم اصولی نکتہ بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ علم کے مراتب زبان کی ریڑھ سے پاک ہونا چاہیے، کیونکہ جب زبان درست نہیں ہوتی ہے تو علم بھی ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اس لیے اکابر نے ہمیشہ صحیح زبان، صحیح مفہوم اور صحیح نسبت پر زور دیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اہل ایمان کو پاکیزہ روزی کمانے کا حکم دیا گیا، کیونکہ ناپاک ذرائع سے حاصل کیا گیا علم اور دعوت کبھی ثمر آور نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرت مولانا نے علم دین کے کردار کو حکیم اور طبیب سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح ڈاکٹر مریض کی حالت دیکھ کر دوا تجویز کرتا ہے، اسی طرح عالم دین کو بھی لوگوں کی حالت سمجھ کر کے ان کی اصلاح کرنا چاہیے۔ محض سختی یا محض نرمی دونوں نقصان دہ ہو سکتے ہیں اگر حالات کی سمجھ نہ ہو۔ خطاب کے دوران آپ نے اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ آج علم کی اشاعت کے نام پر صحبت کی سنت کو نظر انداز کیا جاتا ہے، حالانکہ اصل علم و تربیت صحبت کے ذریعے ہی منتقل ہوتی ہے، صرف اسکرین اور تحریر کے ذریعے نہیں۔ آخر میں آپ نے زور دے کر فرمایا کہ صحبت تعلیم کا اصل الاصول ہے اور قیامت تک کے لیے اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ تقریب اس اعتبار سے بھی باعث مسرت بنی ہے کہ مدرسہ معین الاسلام کے 10 طلباء نے حدیث کی سند فضیلت حاصل کی، جبکہ 11 طلباء نے افتاء کی تعلیم مکمل کر کے کامیابی کے ساتھ فراغت حاصل کی اور 5 طلباء نے ادب کورس مکمل کیا۔ حفظ و قراءت سمیت تمام شعبہ جات کو ملا کر کے مجموعی طور پر 86 طلباء نے فراغت حاصل کی۔ یہ کامیابی اساتذہ کرام کی محنت، اخلاص اور صحیح منہج تربیت کا روشن ثبوت ہے۔ آخر میں مولانا سعد صاحب کاندھلوی کی دعا پر یہ بابرکت عظیم الشان تقریب اختتام پذیر ہوئی، جس میں اساتذہ کرام اور علاقے کے بہت سے لوگ بھی شریک ہوئے تھے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ جو طلباء فارغ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دین کے لیے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔